الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد رسول وخاتم الأنبياء وعلى آله المجتبى وأصحابه الأصفياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. إلا ابتغاء وجه ربك الأعلى ولسوف يرضى. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف نماز وغیرہ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حضرات گرامی، جیسا کہ آپ احباب کو معلوم ہے، آج 14 جنوری سن 2022 عیسوی ہے. جمادی الثانی کی آج 10 تاریخ ہے 1443 ہجری. گزشتہ جمعے میں حضرت زکریا علیہ السلام کے بارے میں آگاہ کیا تھا اور یہ بتلایا تھا کہ آئندہ آنے والے جمعے میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آگاہ کروں گا. ابھی بھی جمعے کے فوراً بعد ہمارے محلے میں فوتگی ہو گئی. بھائی محمد فہیم گجر کی والدہ ماجدہ، ان کی قرآن خوانی ہے. 2 بجے سے لے کر 3:30 بجے دعا ہوگی. وہاں پر بھی بیان کے لیے جانا ہے. اور میرے خالہ زاد بھائی حاجی محمد اسلم صاحب کی زوجہ جو کئی دنوں سے انتقال کر گئی تھی، ان کے بھی ایصال ثواب کے لیے قرآن خوانی اور بیان میرا ہی تقریباً 3 بجے انہی کے یہاں ہوگا. تو آج مصروفیت کی وجہ سے پھر بھی دل میں آیا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کچھ زیادہ سے زیادہ آگاہ کروں.
یہ یاد رکھنا کہ بعض احباب کہتے ہیں کہ سب سے پہلے ایمان حضرت سیدنا علی مرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کر آئے، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جی، سب سے پہلے ایمان آپ کی زوجہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ایمان لے کر آئیں۔ چلو یہ مان ہی لیا جائے، خود ہی کفار مکہ والوں نے جواب دے لیا کہ حضرت علی مرتضی ابھی بچے ہیں، 10 سال کی عمر ہے، اگر انہوں نے کلمہ پڑھ لیا کوئی بڑی بات نہیں۔ اسی طرح خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اگر کلمہ پڑھ لیا تو گھر والی تو اپنے شوہر کی ہوا کرتی ہے نا، کوئی بڑی بات نہیں۔ مردوں میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سب سے پہلے کلمہ طیبہ پڑھ کے مسلمان ہوئے۔ ان کا نام والد گرامی نے غالباً عبد الکعبہ رکھا تھا۔ پھر یہاں تک کہ جب ایمان لے کر آئے تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام عبداللہ رکھا۔ ابو بکر آپ کی کنیت ہے، یاد رکھنا کہ ان کے کسی بیٹے کا نام ابو بکر نہیں، یعنی کہ کسی کا نام بکر ہو تو اسی لیے ابو بکر کا آ جائے۔ بعض اوقات نام کنیت کا جو ہوتا ہے بیٹے کے طور پر استعمال نہیں ہوتا، ایک اللہ عز و جل کے محبوب کی طرف سے بھی القاب ہوتا ہے۔ بکر کے معنی پہل کے بھی ہیں۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بھی فرمایا کہ ابو بکر جو ہے عتیق بھی ہے۔ جہاں القاب آپ کو ابو بکر کا ملا وہاں عتیق کا ملا، اور کئی ان کے نام ہو گئے۔ سب سے پہلے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ ٹھیک ٹھاک پڑھے لکھے ہوئے تھے، عشرہ اور مبشرہ میں شامل ہوئے۔ امام الانبیاء کے 4 یاروں میں سب سے پہلے انہی کا نام آتا ہے۔ کلمہ طیبہ پڑھ کے جب مسلمان ہوئے، ایمان میں آگے بڑھتے گئے، اور کئی لوگ یہ کہیں گے، یہ بھی یاد رکھنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ 38 سال کی عمر میں پڑھا تھا، اور یاری دوستی بچپن سے تھی۔ امام الانبیاء کی پہلی شادی ہے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ۔ براتیوں میں یہاں تک کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل ہیں۔ اور اگلی بات لگے ہاتھوں کر دوں، برات کے لیے بدائی کے لیے جو جوڑا دیا امام الانبیاء کو ابو بکر صدیق نے اپنی کمائی سے اپنی دکان سے دیا۔ بجاج کا کام کرتے تھے۔ امام الانبیاء کی پہلی شادی پر جو ہے یہاں تک کہ برات کے لیے جوڑا جو دیا وہ سرکار نے دی کو، یہاں تک کہ ابو بکر صدیق نے دیا۔
یہاں تک کہ رات اور دن کا معمول ہے 2 دکانیں تھیں اور سیل کی، کپڑے کی۔ ابو بکر صدیق کو پورا کفار مکہ، قریشین مکہ بڑا معزز سمجھتے تھے، بڑے مالدار تھے، امیر تھے، رئیس تھے، امام الانبیاء کے ساتھ یاری لگی، سب کچھ دین متین کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ کس طریقے سے قربان کیا؟ یہاں تک کہ حضرت بلال کو یہاں تک کہ گرم ریت پر لٹایا جاتا ہے، مارا جاتا ہے۔ حضرت بلال جو ہے اللہ احد اللہ احد کے الفاظ جاری تھے۔ ابو بکر صدیق فرماتے ہیں میں گزرا، کہنے لگا کہ تجھے بڑی مار پڑتی ہے، اللہ احد ذرا آہستہ آواز سے کہہ دیا کر۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رو دیا، کہنے لگے اے ابو بکر کوئی اور کہتا تو اور بات تھی، یہاں تک کہ تم نے کیوں کہا ہے؟ حضرت بلال نے اپنی کیفیت بتائی کہ اے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمہیں کیا بتاؤں، جب اونچی آواز سے اللہ احد کہتا ہوں نا، یہاں تک کہ میرے دردیں ختم ہو جاتی ہیں، تکلیف کا احساس ختم ہو جاتا ہے۔ یہاں تک کہ مالک کو کہنے لگے کہ یہاں تک کہ بلال کو اگر بیچنا ہے میں خریدنے کے لیے تیار ہوں، اتنے دام مانگے، یہاں تک کہ اس کے بدلے کتابوں میں آتا ہے 7 اعلیٰ درجے کے غلام مل جاتے ہیں۔ یہاں تک کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال کو آزاد کرایا۔ جو بھی کلمہ پڑھتا جاتا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں آزاد کرتے۔ حضرت زنیرہ حضرت نادیہ ان کو بھی آزاد کرایا۔ یہاں تک کہ آتا ہے کتابوں میں ابو فقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کفار مکہ والے اوندا لٹایا ہوا ہے، 6-7 کافر یہاں تک کہ اوپر چھلانگے لگانے لگے، یہاں تک کہ ابو فقیہ کی کئی پسلیاں ٹوٹ گئیں، چھلانگے لگائی ہیں، کئی پسلیاں ٹوٹ گئی۔ ابو بکر نے کہا کہ اللہ کا بندہ ہے نہ مارو، کہنے لگے ہمارے کام کا نہیں، امام الانبیاء کا کلمہ طیبہ پڑھ لیا، اب ہمارے کام کا نہیں، اگر تو خریدنا چاہتا ہے خرید لے۔ یہاں تک کہ ابو فقیہ کے پر بھی دولت نچھاور کر دی، یہاں تک کہ ابو بکر صدیق نے خرید کر آزاد کر دیا۔ یاد رکھنا امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جبریل امین علیہ السلام سے پوچھ لیا، تو یہاں تک کہ آدم علیہ السلام کے پاس یہاں تک کہ ملائکہ کا سردار ہو کر گیا، وہی لے کر گیا، نوح علیہ السلام کے پاس وہی لے کر گیا، ابراہیم خلیل اللہ کو تو نے دیکھا وہی ان کے پاس لے کر گیا، اسماعیل ذبیح اللہ کے پاس گیا، موسیٰ کلیم اللہ، عیسیٰ روح اللہ، 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کے پاس تو گیا ہے، میرے پاس بھی آتا ہے، بتا تیری بھی کوئی تمنا ہے؟ اگر تو ملائکہ نہ ہوتا، فرشتوں کا سردار نہ ہوتا، تو کیا بننا پسند کرتا؟ یہاں تک کہ ابو بکر صدیق کے بارے میں کہتا ہے، یہاں تک کہ خود ملائکہ کا سردار جبریل امین کہتا ہے آقا اگر آپ نے مجھ سے میری تمنا پوچھ لیا ہے، میری حسرت پوچھی ہے، اے کاش میں یہاں تک کہ جبریل امین نہ ہوتا، میں ابو بکر صدیق ہوتا۔
امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، او لوگو، ایک دن جبریل امین علیہ السلام میرے پاس وحی لے کر آئے، ہمیشہ اعلیٰ لباس میں آیا کرتے تھے۔ حضرت دیا کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، ان کی صورت بنا کے آیا کرتے تھے۔ ایک دن ٹاٹ کا لباس پہنا ہوا جبریل امین نے، میں نے پوچھا جبریل کیا بات ہے، تمہیں کون سی غربت آ گئی، آج تو نے یہاں تک کہ ٹاٹ کا لباس پہنا ہوا ہے؟ فرمایا آج یہاں تک کہ ابو بکر صدیق کا یہی لباس ہے، تمام فرشتوں کو اللہ پاک نے آرڈر دیا آج تم یہاں تک کہ تمام نوری فرشتے بھی ایسا ہی لباس پہنو جیسے امام الانبیاء کے غلام ابو بکر صدیق نے پہنا ہوا ہے۔ فرشتوں کو لباس ایسا پہنایا کہ جو ابو بکر صدیق نے پہنا ہوا تھا۔ کیا بتاؤں اس صحابی کے بارے میں، 6 سال کی لڑکی ہے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، خود پیش کر دی کہ آقا میری تمنا ہے میری بیٹی ہو اور آپ کی زوجہ بن جائے، بیٹی میری ہو گھر والی تیری بن جائے۔ بعضے کہتے ہیں کہ نہیں جی عمر 15 سال تھی۔ یہ بھی بتا دوں آقا کا جب رشتہ ہوا سیدہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے، کتابوں میں آتا ہے آقا کی عمر یہاں تک کہ 50 سال تھی، 2 شادیاں پہلے ہو چکی تھی، 4 آپ کی بیٹیاں تھی، کئی بیٹے تھے، یعنی کہ اس حالت میں رشتے کی آفر آئی اور اللہ کی طرف سے قاری محمد عنی ملتانی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اللہ عز و جل کی طرف سے گلدستہ لے کر جبریل امین حاضر ہوئے، اس میں عکس سیدہ عائشہ کا تھا۔ فرمایا یہ رشتہ آئے گا، یہ نکاح کے لیے پیغام آئے گا، یہاں تک کہ آپ نے قبول کر لینا ہے، انکار ہی نہیں کرنی۔ یہ رشتہ قبول کرنا ہے، انکاری نہیں کرنی۔ مختلف روایتیں ہیں، کتابوں میں آتا ہے 6 سال کی عمر ہوئی، رشتہ ہوا، 9 سال کی عمر میں رخصتی ہوئی۔ آپ کہیں گے کیسے؟ ہاں حدیث شریف میں ہے کہ ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ 12 سال کی عورت نانی ہوگی۔ اور میرا یہ ایمان ہے کہ امام الانبیاء کی خاطر اللہ پاک نے جوان جلدی کر دیا، رخصتی ہوئی، اللہ کی کوئی حکمت ہوگی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹی دے دی۔ خدا کی قسم اس بیٹی کو شہنشاہ کائنات حمیرہ کر کے بلایا کرتے تھے۔ آج تو لوگ کہتے ہیں نا گلاس دھو کر پانی پلا۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ جس جگہ پر میری زوجہ، میری بیوی، میری شریکہ حیات امت کی ماں نے گلاس کو جس جگہ منہ لگائے اسی جگہ پر منہ لگانا پسند کرتے تھے۔ کئی مرتبہ ایسا ہوا حضور نے فرمایا کہ مجھے مسواک نرم کر کے دے، اپنے دانتوں میں چبا کر دھو کر نہیں دیتی تھی، یوں ہی دے دیا کرتی تھی۔ سرکار مسواک چبایا کرتے تھے۔ بڑا پیار ہو گیا، یہاں تک کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں آنگن میں، ویڑے میں، حویل میں رات کا ٹائم تھا، میرے ساتھ آقا لیٹے ہوئے تھے، یہاں تک کہ میرے آقا نے مجھے دیکھا، میں آسمان کی طرف، ستاروں کی طرف دیکھ رہی تھی۔ میرے آقا نے کہا کیا بات ہے، کیا دیکھ رہی ہو، کیا سوچ رہی ہو؟ کہنے لگی اے میرے آقا، اللہ پاک نے جتنے ستارے پیدا
پیدا کی ہے، تارے پیدا کیے ہیں، کسی کی اتنی نیکیاں بھی ہے یا نہیں؟ فرمایا میرے فاروق اعظم عمر بن خطاب کی اس سے بھی کہیں زیادہ نیکیاں ہیں۔ سوال کر دیا نا، کسی کی اتنی نیکیاں ہو سکتی ہیں؟ فرمایا ہاں۔ فوراً کہہ دیا میرے ابا جان ابو بکر صدیق کی نیکیاں کیسی؟ فرمایا عائشہ باپ کے بارے میں اگر پوچھنا ہی چاہتی ہے سن لے آج میری بات۔ کہنے لگے آقا کا فرمان آ گیا۔ فرمایا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساری زندگی کی نیکیاں ایک پلڑے میں رکھ دی جائیں، تیرے باپ نے جو ہجرت والی رات، دکھ بھری رات، میرے ساتھ ایک رات کا بھی مقابلہ عمر بن خطاب کی ساری عمر کی نیکیاں بھی نہیں کر سکتی۔ ساری عمر کی نیکیاں بھی نہیں کر سکتی ہیں۔ فیصلہ دے دیا۔ کتابوں میں موجود ہے، امام الانبیاء ایک درے پر کھڑے ہوئے تھے، پہاڑ پر زلزلہ آیا، بھوچال آیا، آپ نے اپنے پیر کی ایڑی پہاڑ کو ماری، فرمایا اس کو تو ٹھہر جا، تجھ پر ابھی ایک نبی، ایک صدیق، ایک شہید موجود ہے۔ فرمایا کہ میں نبی موجود ہوں، صدیق کا القاب جو ہے یہ سرکار نے دیا، فرمایا وہ موجود ہے، اور شہید حضرت عمر موجود ہے۔ ایک دن ایسا آیا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دائیں طرف ہاتھ پکڑا ہوا ہے سرکار نے، اور بائیں جانب ہاتھ ہے حضرت عمر کا، اور امام الانبیاء نے ارشاد فرما دیا، فرمایا ہاکذا یبعث یوم القیامہ، قیامت کے دن بھی ہم تینوں یوں ہی اکٹھے اٹھیں گے۔ آج بھی مزار میں اکٹھے ہیں، قیامت کے دن سرکار نے اعلان کر دیا کہ ہم اکٹھے اٹھیں گے۔ ہر معاملات میں، نیکیوں کے معاملات میں ابو بکر صدیق آگے ہے۔ اب ذرا چلو، ذرا اور مزے کی باتیں کرنے لگا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو معلوم ہو جائے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کتنا اونچا مقام ہے۔ ہر معاملات میں امام الانبیاء پہلے، طواف کا معاملہ آیا تو سرکار مدینہ پہلے، ابو بکر بعد میں، یہاں تک کہ ہر معاملات میں بدر میں نبی پہلے، صدیق بعد میں، احد میں نبی پہلے، صدیق بعد میں، خندق میں یہاں تک کہ نبی پہلے، ابو بکر بعد میں۔ ہر معاملات میں دیکھو، پہلے کلمہ نبی نے پڑھا، پھر ابو بکر صدیق کو پڑھایا۔ اسی طرح ہر معاملات میں غار ہیرا میں امام الانبیاء پہلے، نبی یہاں تک کہ پہلے، یہاں تک کہ ابو بکر صدیق بعد میں۔ آیا معاملہ غار ثور کا، فرمایا آقا آپ پہلے نہ جائیں، یہاں اور تو جتنے بھی معاملات ہیں سارے اچھائی کے ہیں، یہاں تک کہ غار ثور میں نانگ ہو سکتا ہے، وٹھوئے ہو سکتے ہیں، آپ اللہ کے نبی ہیں، اگر آپ کو کچھ ہو گیا، یہاں تک کہ سانپ نے ڈنگ مار دیا، اگر آپ کی جان چلی گئی، لوگ لاکھوں نہیں کروڑوں اربوں کی تعداد میں لوگ یہاں تک کہ کلمہ طیبہ کے بغیر مریں گے، میں پہلے اندر جانا چاہتا ہوں، میں یہاں تک کہ پہلے صفائی کروں گا، پھر آپ اندر تشریف لے کر آنا۔ یاد رکھنا غار ثور کا معاملہ آیا، نبی پہلے نہیں، صدیق پہلے گیا، ایسی جگہ گیا جہاں وٹھواں اگر ڈنگ مارے تو مجھے مارے، سانپ کے بارے میں آپ نے سن رکھا ہوگا، یہاں تک کہ غار ثور میں ابو بکر صدیق کو سانپ نے ڈنگ مارا، اور کیسی حالت میں مارا آپ احباب جانتے نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے
تکیے پر سر نہیں رکھا ہوا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں سر رکھا ہوا ہے۔ جب سانپ نے ڈنگ مارا، اور بھی پہاڑی سانپ، 14 سوراخ ہیں غار ثور میں۔ حضرت مولانا قاری محمد حنیم ملتانی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نبی نہ ہو کر غار ثور پر گیا، ورنہ بڑے بڑے حاجی جوان نیچے سے کھڑے ہو کے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد پڑھ کے واپس آ جاتے ہیں۔ نبی نہ ہو کر، معذور ہو کر، فرماتے ہیں غار ثور پر چڑھتے چڑھتے پہنچا، کہنے لگے میں نے سوراخ گنے، 14 سوراخ ہیں، اتنے بڑے بڑے سوراخ ہیں، فرماتے ہیں میرا پورا بازو اندر چلا گیا۔ سب کو کپڑوں سے بند کیا، لیکن ایک سوراخ کے لیے کپڑا نہیں تھا، وہاں اپنا پیر دے دیا۔ ڈنگ مار رہا ہے، ابو بکر صدیق پیر کو حرکت نہیں دیتے کہ محبوب آرام کر رہے ہیں، محبوب کے آرام میں خلل نہ ہو، خلل نہ ہو۔ یہاں تک کہ ڈنگ مارتا ہے، آنکھوں سے آنسو جو گرے، رخسار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پڑے تو پھر آقا بیدار ہوئے، فرمایا ابو بکر کیا ہوا، تم تو رو رہے ہو؟ فرمایا ایسا محسوس ہوتا ہے کوئی چیز ہے پیر میں ڈنگ مار رہی ہے۔ امام الانبیاء نے اپنا لعاب دہن لگایا، معجزہ دکھا دیا، تھوک لگانے سے زہر ختم ہو گیا۔ کبھی تھوک لگانے سے بھی زہر جاتا ہے؟ ڈاکٹروں سے پوچھے تو وہ کہیں گے جراثیم جراثیم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خشک کنویں میں اپنی تھوک لعاب دہن ڈالا، کتابوں میں آتا ہے کہ یہاں تک کہ پورا جو کنواں ہے پانی سے تر ہو گیا۔ ایک بات سنا دوں، سیرت النبی کا موقع تھا، جامعہ مسجد عثمانیہ جنازہ گاہ میں صبح کی نماز کے بعد میں نے سیرت کا درس دیا، تو میں نے لعاب دہن بھی کہا اور تھوک کا لفظ بھی استعمال کیا، اور اسی طرح نلین مبارک کے ساتھ ساتھ جوتے کہہ دیے کہ امام الانبیاء جوتوں سمیت جو ہے عرش معلیٰ پر چلے گئے۔ وہاں ایک مولوی صاحب نے مجھے کہنے لگے کہ باقی تیری ساری تقریر صحیح ہے، دو گالی غلط کی تن، میں کہ کیڑے؟ انہیں آخیا جڑا تو تھوک دا لفظ استعمال کی تھی نا، یہ تھوک کا لفظ استعمال کرنے والا کافر ہو جاتا ہے۔ میں نے ہاتھ جوڑ دیا، میں کہ میں ایڈا بڑا مولوی کو نہیں، دیکھ ہاتھ جوڑے نا بھائی، لعاب دہن ہر آدمی نہیں سمجھتا۔ اگر میں نے وضاحت کے لیے لفظ استعمال کیا اور عام روٹین میں ہم تھوک نہیں کہتے، اور یار یہ تھوکندہ پہ نا ذرا پرامن کے تھوک، تیری منہ کی جراثیم، یہ تھوک یہاں نہ گرے، جراثیم آئیں گے۔ کیا خیال ہے عام روٹین نے تسا نلین مبارک آ دے ہو یا جتی آ دے ہو؟ والدین کا مطلب ہے کافر ہیں، فتوا لا دی تو سی۔ میں کہ دیکھ ہاتھ جوڑے نا، اے دیکھ، میں کہ خیال کیتا کرو، ایو جے گالیاں دے پرہیز کیتا کرو، خام خواہ کہ عام روٹین میں ہم جوتے نہیں کہتے۔ اچھا اور بات یاد آ گئی، قاری محمد حنیم ملتانی رحمت اللہ علیہ کے پیچھے جمعہ پڑھنے گئے، تو ابھی بیان انہوں نے شروع نہیں کیا، ممبر پر آ کر بیٹھے، سنو میری بات، ہم سارے الرٹ ہو گئے، اپنی سماعت کو کانوں کو الرٹ کر لیا کہ قاری صاحب کیا کہنے ہیں، نئے نئے جوتے پہن کے آ جاتے ہو، ایک جوتا بھی تمہارا چوری ہوتا ہے، گناہ بھی تمہیں ہوگا۔ ہم سارے پریشان ہو گئے، بھئی ایک جوتی بھی چوری کروں، دوجا گناہ ہی ساکو ہے۔ فرمایا کہ حدیث شریف میں ہے کہ اپنے جوتوں کی خود حفاظت کرو،
اور اگلی بات کر دی، قاری محمد حنیف ملتانی رحمۃ اللہ نے کہا کہ میری جوتی تو دیکھو جو میں پہن کے آتا ہوں جمعے پر، اٹھانے والے کو بھی شرم آئے کہ جوتی اٹھانے کے قابل بھی ہے۔ خدا دی قسم کھا کے آتا کہ اخیر جڑا ہے نا میرے دل چاہیا کہ اج قاری حنیف صاحب جے گھر ہونا لگتے نا جتی پاتی بھی دیکھتے ہیں، ایمان نال کہ جتی اتنی پرانی تے کئی جگہ تو گنڈی بھی ہوئے، میں کہ واقعی کوئی چاہون والے کوئی نہ چیز۔ ایسے مسائل خام خواہ کے جس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، لوگ ایسی باتوں کو جلتی وہ کرتے ہیں۔ بتا یہ رہا تھا کہ امام الانبیاء نے لعاب دہن اپنی تھوک جو ہے ابو بکر صدیق کے پیر پر لگائی اور فوری طور پر آرام آ گیا۔ جنگ تبوک کا موقع آیا، امام الانبیاء نے اعلان کیا جہاد فی سبیل اللہ کا موقع ہے، انفروا فی سبیل اللہ، آؤ مال لے کر آؤ، جہاد کا آرڈر آ گیا، جنگ تبوک کا موقع ہے، فرمایا کہ لے آؤ مال، یہاں تک کہ سب سے زیادہ مال حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا۔ بات سمجھے نہیں ہو؟ جتنے بھی صحابہ نے مال پیش کیا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال سب سے کم نظر آ رہا تھا۔ کتابوں میں آتے ہی میں چھوٹی جی گنجھڑی آئی، اس کے علاوہ مال نہیں تھا۔ آپ احباب کو ذرا سمجھانے کے لیے کہوں کہ میں بھائی عثمان کو کہوں کہ بھائی مسجد کے لیے 100 روپے دے دو، ول میں اے پوچھ گی نا کہ بھائی عثمان تھوڑی جیب بقایا کتنے پیسے ہیں، یہ اچھا لگتا ہے؟ یہ فوراً جلال میں آ جائیں گے کہ حبیب چاہے میرے پاس 1000 ہے یا 10,000 ہے یا نہیں ہے، تیرا کیا مطلب ہے پوچھنے کا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دیکھا مال زیادہ ہے، حضرت ابو بکر صدیق کا مال تھوڑا سا ہے، شرمندہ سے کھڑے ہیں۔ حضرت عمر کو سرکار نے کہا کہ یہ بتا گھر میں کیا چھوڑ کر آیا ہے، سارے صحابہ کے سامنے فرماتے ہیں کہ جب حضور نے یہ کہا نا کہ گھر میں کیا چھوڑ کے آیا، میری جان ہی نکل گئی کہ اب آج پھر ابو بکر سے ہار ہو گئی۔ گھر میں کیا چھوڑ کے آیا؟ فرمایا آقا جتنا مال تھا آدھا لے آیا ہوں، آدھا گھر بال بچوں کے لیے بیوی کے لیے چھوڑ کر آیا ہوں۔ اب ابو بکر صدیق سے پوچھا بتا تو گھر میں کیا چھوڑ کر آیا ہے؟ کہتا ہے پروانے کو چراغ اور بلبل کو پھول بسی، پروانے کو چراغ اور بلبل کو پھول بسی، صدیق کے لیے اے خدا اور اس کا رسول بسی۔ اس کے علاوہ اور کوئی چیز چھوڑ کر نہیں آیا، گھر میں ایک سوئی بھی باقی رکھ کے نہیں آیا۔ اور حضور نے لگے ہاتھوں یہ فرمایا کہ ابو بکر صدیق یہ جو میں نے طریقہ کار اختیار کیا یہ میری طرف سے نہیں، ہاں اگر کوئی یہ کہے کہ ابو بکر صدیق کا درجہ بڑھانے کے لیے حضور نے یوں کیا ہوگا، نہیں، فرمایا اللہ کی طرف سے آرڈر یوں ہی آیا کہ آج تو انداز کو چینج کر دو۔ کیا خیال ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ تبوک کے موقع پر شرمندہ نہ کھڑے ہوں گے؟ مال کی وہ چھوٹی جی گڈڑی ہے، حضرت عمر بن خطاب کا مال اتنا تھا، تمام صحابہ سے زیادہ تھا۔
فرمایا مجھے اللہ کی طرف سے اجازت ہوا کرتی ہے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، میں اپنی چاہوں سے کچھ نہیں کرتا، میں اپنے یہاں تک کہ زبان کو تو کیا لبوں کو حرکت بھی نہیں دیتا۔ آج کا یہ سارا ماجرا اللہ کی طرف سے یوں ہی آرڈر آ گیا ہے۔ نیکی کے معاملات میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دونوں کا مقابلہ ہوتا تھا۔ اب توجہ کرنا کہ مقابلہ کس قدر تھا۔ محلے میں ایک بوڑھی عورت رہتی ہے، نبینا ہے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں میں نماز کے بعد جا پہنچا، دروازے پر دستک دی، اے مئی اماں تم نبینا ہو، میں تمہارے گھر آنگن میں، ویڑے میں، حویلے میں حویلی میں جھاڑو دینے کے لیے تیار ہوں۔ اگر گھر میں پانی نہیں، برتن لا بھر کے دینے کے لیے تیار ہوں۔ اگر گھر کا کوئی اور کام ہو کرنے کے لیے تیار ہوں۔ کہنے لگی جزاک اللہ، اللہ تجھے جزائے خیر عطا فرمائے۔ کوئی اور آیا میرے سارے گھر کا کام کر کے جا چکا ہے، اور آیا سارے گھر کا کام۔ فرماتے اگلے دن میں یہاں تک کہ صبح کی نماز سے پہلے آ گیا۔ فرماتے ہیں پھر آیا، مئی اماں تم نبینا ہو، بوڑھی ہو، کوئی گھر کا کام ہو میں کرنے کے لیے تیار ہوں۔ کہنے لگے جزاک اللہ، کہنے لگی جزاک اللہ۔ کوئی اور آیا میرے آنگن میں، ویڑے میں، حویل میں، یہاں تک کہ کام سارا کا سارا کر کے جا پہنچا۔ حضرت عمر فرماتے کون ہے ایسا شخص، صبح کی نماز کے بعد بھی آیا، سارا کام کر کے چلا گیا، صبح کی نماز سے پہلے آیا، پھر بھی کر کے چلا گیا۔ فرماتے ہیں تیسری رات، ابھی رات ڈھلی ہی نہیں تھی، رات کے تقریباً 2 یا 2:30 بجے تھے، پھر آیا۔ پھر میں نے کہا کہ مئی اماں تم نبینا ہو، تمہارے گھر کا کوئی اور کام ہو میں کرنے کے لیے تیار ہوں۔ کہنے لگی جزاک اللہ، اللہ تجھے جزائے خیر عطا فرمائے۔ کوئی اور آیا ہوا ہے، گھر کے سارے کام تو کر چکا ہے، پر آخری کام باقی رہ گیا، وہ بھی کرنے کے لیے گیا ہوا ہے۔ وہ کون سا کام ہے؟ کہنے لگی پانی بھرنے کے لیے گیا ہوا ہے۔ رات کا ٹائم تھا، ابو بکر نے منہ پر کپڑا لپیٹا ہوا تھا، یہاں تک کہ حضرت عمر نے پوچھا اے بھائی کون ہو جو آدھی آدھی رات بیوہ عورتوں کے کام کرتے ہو؟ کہنے لگے تنگ نہ کر بھائی، میں تیرا بھائی ابو بکر صدیق ہوں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بہرحال جن احباب نے سنتے پڑھنے اور سنتے پڑھ لیں، وما علینا الا البلاغ المبین۔